بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس سے پہلے والی آیت میں تیمم کا حکم اللہ پاک نے بیان فرمایا اور ہم نے اس کا شان نزول بھی بیان کیا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا گم ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مقام پر رات گزارنا اور پھر صبح کے وقت نماز کے لیے پانی کا نہ ملنا، قافلے کا ٹھہرے رہنا، یہ سبب بنا تھا تیمم کے احکام کی آیت کے نازل ہونے کا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جو اس سے پہلے والی آیت تھی تو یہودیوں نے مسلمانوں کو طعنہ دیا، چونکہ ان کے مذہب کے اندر حکم یہ تھا کہ کہیں اگر ناپاکی لگ جائے تو سیدھے وہ کپڑا کاٹا جائے گا، دھونے کا بھی حکم نہیں تھا۔ تو کہنے لگے کہ پانی سے تو نجاست کا ختم ہونا عقل کے اندر آتا ہے کہ چلو پانی سے نجاست کے اثر کو زائل کر دیا جائے، لیکن تیمم کا حکم تو عقل کے خلاف ہے کہ زمین پر ہاتھ مارا اور چہرے پر پھیر لیا، وہاں کیسے نجاست کا اثر باطنی طور پر ختم ہوگا؟ عقل میں بات آنے والی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا مذاق بنایا جانے لگا اور خاص طور پر مدینہ کے منافقین یہودیوں کی جب مجلس میں جاتے تو وہ کہتے کہ دیکھو اب تو حکم یہاں تک نازل ہو گیا کہ مٹی سے پاکی حاصل کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے یہاں آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر فرمایا کہ دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی شرارتوں کا تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے الفاظ کو بدل دیا، کہیں تو لفظی تحریف کر دی، کہیں معنوی رد و بدل کر دیا۔
تو جو لوگ اپنی کتاب کے اندر رد و بدل کر دیں تو تمہاری کتاب یعنی قرآن کریم کو کہاں وہ قبول اس طرح کرنے والے ہیں جس طرح اللہ رب العزت والجلال نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں توریت کے اندر یا تورات کے اندر جو رد و بدل کیا اس کو بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ نہیں کیا معنوی یا لفظی تحریف کر کے، اس کے اندر رد و بدل کر کے وہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا تمہارے متعلق بات کرتے ہیں اور کیا کارروائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ اپنے ولی اور دوست کے لیے کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حفاظت کروانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان کی شرارتوں کا تو عالم یہ ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کس طرح کی شرارتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 مثال یہاں آیت میں بیان فرمائی ہے۔ در حقیقت اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت یہ مسلم ہے سب کے نزدیک، لیکن یہودیوں نے آپ کی شان اقدس کو بھی نہیں بخشا، لہذا وہ مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں۔ اور ان کی شرارتیں کس درجے کی ہوتی ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ بسا اوقات مبہم جملے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جو 2 معنی رکھتے ہیں، ایک معنی اچھا اور ایک معنی برا، اور مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے وہ ایسے لفظ بولتے ہیں اور ان کا مقصد برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہ دی کہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر سمعنا وعصینا، کہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور نافرمانی کی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں اور ہم آپ کے مخالفین کی بات کی نافرمانی کرتے ہیں۔ بظاہر اس کا یہ مطلب بہت اچھا ہے کہ ہم آپ کی بات کو سننے والے ہیں اور آپ کے مخالفین کی بات کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا اور جس بات کو ہم نے سنا ہے ہم اسی کی خلاف کریں گے، ہم اسی کی خلاف ورزی کریں گے۔ اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں اسمع غیر مسمع، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے۔ اسمع کہ آپ ہماری بات سنیں اور آپ کو کوئی بات سنائی نہ جائے، یعنی آپ کے اوپر کسی کا کوئی حکم نہ چلے۔ ظاہری طور پر وہ یہ دعا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اندر سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جس سے آپ کو خوشی میسر آئے۔ تو یہ 2 معنی والا لفظ تھا جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تیسرے اللہ نے یہاں مثال بیان فرمائی کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو کہتے تھے راعنا۔ راعنا کا ایک لفظ یہ ہے کہ آپ ہماری، اس کا معنی یہ ہے، لفظی معنی یہ ہے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں،
لیکن عبرانی زبان کے اندر یہ لفظ ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح راعنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، لیکن اگر اس کو کھینچ دے راعنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا العیاذ باللہ، کہتے ہوئے بھی زبان کانپتی ہے۔ اور یہ بات پیش نظر رہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہ کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ مراد یہ لیا کرتے تھے راعینا کہ اے ہمارے چرواہے ہماری طرف دیکھ، العیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گستاخی کرنا آپ کی شان میں کفر ہے اور یہ آپ کے دشمن ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کی ان حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت پڑ رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ یہاں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کو کفر کہا ہے، لہذا مسلمانوں کو ہر حال میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے جملوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یا آپ کے اصحاب کی شان یا آپ کی ازواج کی شان یا آپ کی امہات المؤمنین کی شان میں بھی کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے اثر پڑے آقا مکی مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر اشارتاً کنایتاً بھی کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کے وہی جملے نقل کیے ہیں کہ جو اشارتاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کا اشارہ کرتے ہیں، لہذا کوئی ایسا جملہ استعمال نہ کیا جائے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ اسی وجہ سے وہ کفر کے مرتکب ہوئے اور ان پر اللہ کی لعنت پڑی، اور بہت تھوڑے سے لوگوں کے ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ گستاخیاں ایمان کے حاصل ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں، لہذا ہمیشہ اپنے جملوں کو بھی تول کر سوچ کر جانچ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی گستاخیوں کا ذکر کرتے ہوئے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کا علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول لے رہے ہیں؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ تیمم کا حکم نازل کر دیا، مٹی سے کس طرح سے پاکی حاصل ہوگی اور نجاست لگ جاتی ہے چہرے پر، اور کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ شکوک اور شبہات کو مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کیا جائے تاکہ مسلمان دین سے دور ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله
وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع اور محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں اسمع غیر مسمع، اور کہتے ہیں راعنا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دو معنی رکھنے والے جملے ہیں، اور اپنی شرارتوں سے وہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تاکہ مسلمان بھی یہی جملے استعمال کریں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اگر وہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، اور کہتے اسمع وانظرنا، آپ ہماری بات سنیں اور ہماری طرف دیکھیں، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور راست بازی کا راستہ ہوتا، سچائی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم۔